نہیں ہے، افراتفری ہو جاتی ہے، لیکن آپ اتنا اطمینان سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو سلامت رکھے. بہت قابل تعریف ہے ماشاء اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مطلع حاضر کرتا ہوں، بلا تاخیر ملاحظہ فرمائیں. ایک عاشق رسول کیا کہہ رہا ہے سماعت فرمائیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم سب کہہ رہے ہیں. کوئی جام ایسا پلا دیجئے نا، کوئی جام ایسا پلا دیجئے نا، کوئی جام ایسا، کوئی جام ایسا پلا مدینہ بنا دیجئے نا، یہ سینہ مدینہ بنا دیجئے نا، کوئی جام ایسا پلا دیجئے نا، یہ سینہ مدینہ. بہت تیز ہے دھوپ اے میرے آقا، بہت تیز ہے دھوپ اے میرے آقا، بہت تیز ہے دھوپ، بہت تیز چادر اڑا دیجئے نا، ہمیں نوری چادر اڑا دیجئے نا، یہ سینہ مدینہ بنا دیجئے نا، کوئی جام ایسا پلا دیجئے نا. قابل غور ہے، کہنے کا مطلب ہے سبحان اللہ. اگر آپ کا میں بھی مجرم ہوا، اگر آپ کا میں بھی، اگر آپ کا میں بھی مجرم ہوا، مجرم ہوا تو مدینہ بلا کر سجا دیجئے نا، مدینہ بلا کر سجا دیجئے نا، کوئی جام ایسا پلا دیجئے نا، یہ سینہ مدینہ بنا دیجئے. شاعر نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کا ہم مجرم ہیں تو مدینہ بلا کر سجا دیجئے نا. ابھی آپ حضرت مولانا معین الدین مصباحی صاحب سے اچھی گفتگو سماعت کیے، اور گفتگو کا ماحصل یہی کہہ رہا تھا کہ ہم اور آپ اچھی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے. نیک آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے آپ بھی نیک بن جائیں گے سبحان اللہ. غلط آدمی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کریں گے آپ اسی کی طرح ہو جائیں گے. اس لیے کبھی بھی ہو تو کسی عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھیے، کسی حاجی صاحب کی بارگاہ میں بیٹھیے، تو مدینے کی بات سنائیں گے. یا رسول اللہ، اگر ہم آپ کے مجرم ہیں تو ہمیں مدینہ بلا کر سزا دیجیے. میں ایک بات بہت جلدی سے میں بتا دینا چاہتا ہوں، ایک بار مچل کر کہہ دیجیے سبحان اللہ. حضرات، اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب صحبت کی بات آ گئی، جب بیٹھنے کی بات آ گئی کہ کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں ہم لوگوں کا وقت گزارنا چاہیے، چار گو اس موڑ پر چار گو اس موڑ پر بیٹھ کر اس کی بات نہ کر کے، بلکہ امام صاحب کے پاس بیٹھ کر مدینے والے کی بات کریں. سبحان اللہ. مدینے کی بات کرتے سنتے انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی، مدینے سے بلاوا آ جائے گا. سبحان اللہ.
اسی ہندوستان کی سرزمین پر حضرت نظام الدین اولیاء ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا مزار شریف دلی میں ہے. کہاں ہے؟ دلی میں. بہت سارے لوگ گئے ہوں گے. اس ناچیز کی بھی حاضری ہوئی ہے. ان کے بارگاہ میں ان کا ایک مرید حضرت امیر خسرو رہا کرتے تھے اور ان کا مزار دش بغل میں ہے. آج بھی اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو پہلے حضرت امیر خسرو کی بارگاہ میں جاتا ہے, تب نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت امیر خسرو کا دور تھا. حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا, اے امیر خسرو, تم میری بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہو, صرف میری محبت میں, میری صحبت میں رہتے ہو, کبھی ادھر ادھر کہیں گھوم لیا کرو, کہیں ٹائم پاس کیا کرو, دوسری جگہ بھی جایا کرو, کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اور جگہ جا کر برکت لیا کرو. انہوں نے کہا, حضور پیر صاحب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر جو پانی پت میں رہتے ہیں, ایک بزرگ ہیں, ان کی بارگاہ میں جایا کرو. سبحان اللہ. آج ایک اللہ کے ولی دوسرے اللہ کے ولی کا پتہ بتا رہے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. ایک عالم کو دوسرے عالم کا پتہ بتانا چاہیے. ہم سے تو اتنا ہوا, کہیں وہاں سے بھی جا کے فیض حاصل کر لو. حضرت امیر خسرو اپنے پیر صاحب کو بات مان کر کے حضرت ابو علی شاہ قلندر جو پانی پت میں رہتے ہیں, ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں, ان کی بارگاہ میں گئے. جب گئے, دعا سلام ہوئی, بات چیت ہونے لگی. حضرت ابو علی شاہ قلندر نے کہا, امیر خسرو کیسے آنا ہوا, کس لیے آئے ہو؟ بولے, حضرت میں آپ کی محبت میں آپ سے کچھ ملنے آیا ہوں, کچھ فیض حاصل کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ تم اچھی بات ہے, تم کن کے مرید ہو, کہاں سے مرید ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء سے مرید ہوں, نظام الدین اولیاء سے مرید ہوں. تو ابو علی شاہ قلندر نے کہا, اے امیر خسرو, تم حضرت نظام الدین اولیاء سے مرید ہو. تصورات کی دنیا میں جب میں مدینہ جاتا ہوں تو میں نے کبھی بھی تمہارے ولی کو وہاں دیکھا نہیں, تمہارے پیر صاحب کو مدینہ میں میں نہیں دیکھا, تمہارے نظام الدین اولیاء کو میں نے مدینہ میں نہیں دیکھا. کس نے کہا؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے. اب تک تو گئے نہیں تھے, لیکن جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو چہرہ اداس ہے, مایوس ہے. حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا, اے امیر خسرو, اداس کیوں ہو, مایوس کیوں ہو, چہرہ کیوں ادھر ہوا ہے؟ انہوں نے کہا, حضور آپ کہیں نہیں بھیجتے تھے تو اچھا تھا, لیکن آپ نے کہیں بھیج کر کے مجھے مایوس کر دیا. بولے, کیا بات ہوئی؟ بولے, آپ کہے تھے ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں جاؤ, برکت لے لو. میں وہاں تو گیا تھا, لیکن انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے میرا چہرہ اداس ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح, کون سی بات تم سے کہہ دی ہے کہ تمہارا چہرہ اتر گیا؟ انہوں نے کہا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے امیر خسرو, تو حضرت نظام الدین اولیاء سے مرید ہے, لیکن تمہارے پیر صاحب کو میں نے کبھی مدینہ میں نہیں دیکھا, میں نے مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا. اس لیے میں مایوس ہوں کہ میرے پیر صاحب مدینہ کیسے نہیں گئے, کیوں نہیں جاتے ہیں, اس لیے میں مایوس ہوں. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا, اے امیر خسرو, جب تم سے پوچھے, تم سے کہے کہ تمہارے پیر صاحب کو میں نے دیکھا نہیں مدینہ میں, تو تم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا, میں نے کچھ نہیں جواب دیا, میں چپ چاپ وہاں سے آ گیا. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا, اے امیر خسرو, تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اے ابو علی شاہ قلندر, اے پیر صاحب, آپ مجھے مدینہ لے چلیے, میں اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈ کے دکھا دوں گا. سبحان اللہ. مدینہ ہم کو لے چلیے, میں پیر صاحب کو ڈھونڈ کے دکھا دوں گا. تو حضرت امیر خسرو نے کہا, اے میرے پیر صاحب, میری جان آپ پر قربان, میں اتنا کہہ دیتا کہ مجھے مدینہ لے چلیے, میں پیر صاحب کو دکھا دوں گا ڈھونڈ کر کے. اور اگر وہ پہنچا دیتے اور میں آپ کو ڈھونڈتا نہیں مل دیتا, تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا, ہم ملتے نہ ملتے, اسی بہانے تم مدینہ تک پہنچ جاتا. سبحان اللہ. ہم ملتے نہ ملتے, اسی بہانے تم مدینہ تک پہنچ جاتا. حضرت امیر خسرو نے کہا کہ اب کی جمعرات کو ملاقات کرنے جانے دیجیے, میں یہی بات رکھوں گا. دوسری جمعرات جب وہاں پہنچتے ہیں اور دعا سلام کے بعد عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں, حضرت امیر خسرو, اے ابو علی شاہ قلندر, ابو علی شاہ قلندر پیر صاحب, آپ نے کہا تھا کہ میرے پیر صاحب وہاں نہیں رہتے ہیں مدینہ میں, آپ مجھے مدینہ پہنچائیے, میں اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈ کے دکھا دوں گا. سبحان اللہ. تو حضرت ابو علی شاہ قلندر, ابو علی شاہ قلندر بہت پائے کے ولی ہیں الحمدللہ, ان کے اوپر حضرت علی کی مہر ہے. سبحان اللہ. انہوں نے حضرت امیر خسرو کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھنا تھا, آنکھ بند کیے, جن کی دنیا بدل گئی. آنکھ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ نہ پانی پت ہے, نہ ابو علی شاہ قلندر ہے, بلکہ مدینہ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. مدینہ آپ کی گلیاں ہیں. حضرت امیر خسرو نظام الدین اولیاء کو ڈھونڈ رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں, سبھی اللہ کے ولی وہاں میلہ لگا ہوا مل رہے ہیں,
لیکن حضرت نظام الدین اولیاء نہیں مل پا رہے ہیں، وہ بے چین و بے قرار ہے کہ میں وعدہ کیا ہوں تمہیں پیر صاحب کو ڈھونڈ کے دکھاؤں گا، کہاں ڈھونڈو؟ بہت بہت کر پریشان ہو گئے، رونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، پیر صاحب کو نہیں ملے، نبی مل گئے، سبحان اللہ، میرے آقا سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت امیر خسرو سے نبی فرماتے ہیں، امیر خسرو کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو حضرت امیر خسرو سے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، دوسری منزل پر دیکھ لو۔ حضرت امیر خسرو وہاں ڈھونڈتے ہیں، نظام الدین اولیاء نہیں ملے، نبی ملے بولے کہ نہیں ملاقات ہوئی۔ نبی نے فرمایا تیسری منزل پر دیکھ لو، وہاں بھی نہیں ملے، چوتھی منزل پر دیکھ لو۔ ایک بات یہ میرے آقا نے فرمایا ہے میرے خسرو آپ منزل ہے کہیں تو دیکھ لو، ساتویں منزل پر جاؤ، تمہارے ولی تمہارے پیر صاحب نظام الدین اولیاء مل جائیں گے۔ ساتویں پر جاتے ہیں، وہاں ڈھونڈتے ہیں، وہاں بھی نہیں ملتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں ابو علی شاہ قلندر کو کیا جواب دوں گا؟ میں کہا تھا اے ابو علی شاہ قلندر مجھے مدینہ پہنچا دیجیے، میں پھر صاحب کو ڈھونڈ کے دکھا دوں گا، اب تو یہاں بھی نہیں مل رہے ہیں۔ بالآخر ساتویں منزل پر ڈھونڈ کے پریشان ہو گئے، بالآخر آنکھ سے آنسو جاری تھے، مایوس تھے، رو رہے تھے۔ پھر میرے آقا سے ملاقات ہو گئی، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے پوچھا امیر خسرو تمہارے پیر صاحب ملے؟ انہوں نے کہا نہیں ملے۔ نبی نے فرمایا میرے پیچھے دیکھو، سبحان اللہ، میرے پیچھے دیکھو۔ حضرت امیر خسرو پیچھے دیکھتے ہیں تو پردے کے آڑ میں حضرت نظام الدین اولیاء مل گئے، سبحان اللہ۔ میں کرنا چاہوں گا جتنے اللہ کے مقدس ولی ہیں سب کا دربار مدینے میں لگتا ہے، سبحان اللہ، سب کی وہاں حاضری ہوتی ہے، اور یہ محبت ہی کی بنیاد پر حضرت امیر خسرو تصورات کی دنیا میں مدینہ ڈھونڈ کے پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو اپنے پیر صاحب سے، اپنے امام صاحب سے، اپنے بڑوں سے محبت ہونی چاہیے کہ اگر محبت ہے، محبت سے بلانا ہے، یہاں نہیں ملے تو وہاں ڈھونڈیں گے، وہاں نہیں ملے تو وہاں ڈھونڈیں گے، لیکن محبت ہے تو محبت کی بنیاد پر ان کو بلائیں گے ہی، ان سے محبت کریں گے۔ یہ نہیں کہ ایک بار دیکھ لیے نہیں آئے تو چھوڑو، نہیں، محبت اس طرح ہونی چاہیے کہ جستجو کرے، ڈھونڈیں۔ الحمدللہ یہی محبت کی بنیاد پر ہم اور آپ کامیابی کی منزل تک پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یقین جانیے صحبت اگر آپ کی اچھی ہے اور آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ آپ دین سیکھیں گے، دین پر عمل بھی کریں گے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے آپ بھی نیک بن جائیں گے۔ دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، حافظ قرآن کی محبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے امام صاحب کی محبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل پاک جس مقصد سے منعقد کیا گیا ہے رب تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صاحب خانہ کے روزی روزگار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور جن کا نکاح ہوا، جن کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔